بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون سے کس طرح نجات عطا فرمائی، یعنی فرعون کا جو قصہ ہے وہ کس طرح ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 50 سورۃ البقرہ کے اندر، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، تمہیں بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو اور اس کے پیروکاروں کو ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ حال تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ دوسری نعمت ہے۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، جو ان کے بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ قتل کرتا تھا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلائی تھی کہ اس نعمت کو یاد کرو، اور تاکہ تمہیں وہ عذاب یاد آئے اور پھر وہ میری عطا یاد آئے، تو جس کے بدلے تم پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے سامنے بنی اسرائیل کو دریا کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے اور تمہیں بچا لیا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام بنی اسرائیل اپنی ساری قوم کو لے کر رات کے وقت وہاں سے چلے گئے، ان کو بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل دیے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو چلے گئے، تو ان کی تلاش میں وہ ایک بھاری لشکر لے کر بنی اسرائیل اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلا۔ تو ادھر بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر پہنچے تو پیچھے فرعون کو آتا دیکھ کر ان سب نے یک زباں ہو کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم کیا کریں۔ فرعون تو پیچھے آ رہا ہے، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنا جو عصا تھا اس کو دریا کے اوپر مارا، تو اس کی برکت سے دریا کے عین درمیان 12 راستے خشک ہو گئے، اور پانی جو ہے دیواروں کی طرح وہ کھڑا ہو گیا، اور ان کے اندر جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ تو آپ نے پھر حکم دیا کہ اس کے اندر داخل ہو جائے اور دریا عبور کرو۔ تو بنی اسرائیل ان راستوں سے گزرتے گئے، وہ پانی جو دیواروں کی طرح کھڑا ہو چکا تھا اس کے اندر روشن دان تھے۔ وہ بنی اسرائیل ہر جماعت اپنے اپنے راستے سے گزر رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ ادھر جب ان کو گزرتا ہوا فرعون نے دیکھا تو فرعون نے بھی اپنے لشکر کو کہا کہ تم بھی اس کے اندر جاؤ، یہ دریا نے میرا حکم مانا، میں نے اس کو کہا تھا کہ ان کو ڈبونا نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل مجھے زندہ چاہیے۔ تو ان کی یہ بات مان کر، فرعون کی بات مان کر آل فرعون اور فرعون خود دریا کے اندر شامل ہو گیا، دریا کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اتنی دیر میں دریا عبور کر چکے تھے۔ تو وہ آل فرعون کا لشکر اور فرعون خود جب دریا کے عین درمیان پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا اپنی اصلی حالت پر آ گیا، تو سارے کے سارے غرق ہو گئے، سارے کے سارے اس کے اندر تباہ و برباد ہو گئے، اور فرعون خود بھی اسی کے اندر غرق ہو گیا، اسی پانی کے اندر۔ تو یہ آنکھوں دیکھا حال یہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو جس دن یہ واقعہ پیش ہوا، یہ تفسیر صراط الجنان کے اندر لکھا ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو اس دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہے نا وہ 10 محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ بڑا مقدس دن ہے، یہ بڑا
عظمت و شان والا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ تو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا 10 محرم الحرام عاشوراء کے دن، اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو اس سے مراد البتہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے آگے یا پیچھے ایک روزہ اور ملانا چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو کہ عاشوراء کے دن سے پہلے یا عاشوراء کے دن کے بعد ایک روزہ اور رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو، اس کی یادگار کو قائم رکھنا یہ سنت ہے، اور شکریہ ادا کرنا یہ بھی سنت ہے، اگرچہ اس سنت کے اوپر کفار بھی شامل ہوں۔ کفار کا اپنا طریقہ ہے، کفار یہودی وہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ لیا کرو، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تو اسی طرح تو یہ پتہ چلا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کے اوپر انعام ہو، کسی فرد کے اوپر انعام ہو، یا انبیاء اکرام علیہ السلام پر انعام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہو، تو اس کو یاد کرنا، اس کی یادگار کو قائم رکھنا یہ سنت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چھوٹے سے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، ہمارا ہر سبق آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔